هدانا إلى الصراط المستقيم والصلاة والسلام على من اختص بالخلق العظيم وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بنصرة الدين القويم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى في مقام آخر: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث: الولد سر لأبيه، أو كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. انداز بیاں اگرچہ میرا شوق نہیں ہے، انداز بیاں اگرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. مقصود سمجھانا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی ذمہ داریاں سمجھا دے. جو ہماری ذمہ داریاں ہیں اللہ وہ ذمہ داریاں ہمیں سمجھا دے، اور سمجھانے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک ماں باپ اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کریں گے، یاد رکھیے اس بات کو کہ جب تک ماں باپ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کریں گے، مسلمانوں کا ایک بہترین معاشرہ تشکیل نہیں دیا جا سکتا، اور نہ مسلمانوں کا جو ہم خواب دیکھ رہے ہیں کہ ہم میں سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا ہو، امام غزالی پیدا ہو، شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہو، سلطان بایزید بوستامی پیدا ہو، اور ہم میں امام جعفر صادق پیدا ہو، اور ہم میں امام باقر پیدا ہو، اور ہمارے اندر یہ جو بڑے بڑے جن اولیاء کا ہم نام لیتے ہیں شبلی پیدا ہو. یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ والدین اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کریں گے. حضرت مبارک رحمہ اللہ بہت بڑے ایک ولی اور بزرگ تھے. ایک مرتبہ انتہائی بھوک لگی تھی. بھوک کے عالم میں
نہر کے اوپر ایک سیب کا دانہ تیرتا ہوا آ رہا ہے. بھوک اس قدر شدید ہے کہ دل میں خیال آیا کہ بھوک ہے، دانہ پانی جو ہے اس کو لا رہا ہے، لہذا اس دانے کو اٹھایا اور اس کو کانے لگا. جب دانے کو کانے کے بعد دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہ دانہ تو تیرا اپنا نہیں تھا، یہ تو کسی کی باغ کا ہوگا، تو آپ نے تو مالک سے اجازت لی نہیں ہے، تو پھر یہ تیرے لیے کیسے جائز ہو سکتا تھا؟ آج ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ دوسرے کا مال کھانے کے لیے ہم بہانے ڈھونڈتے ہیں. حدیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعن اللہ من سرق منار الارض، اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو جو زمین کی نشانات اور پٹوار کے نشانات کو چھپاتا ہے، مٹاتا ہے اس کو. آج گھر کی دیوار ادھر ہے، یہ دیوار گرانے کے بعد 2 فٹ آگے کر دیا. قید ہے اور زمین کی باؤنڈری اور پٹوار کے نشانات کچھ اور ہے، اور جناب قید کو بنا رہے اور بنانے کے بہانے 10 گز اندر چلے گئے. حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہ جو شخص کسی کی ایک بالش زمین کے اوپر قبضہ کر لے، ایک بالش زمین کے اوپر کسی نے قبضہ کر لیا، تو ہمارے اور آپ کے سردار اور ہمارے اور آپ کے آقا نے فرمایا 7 زمینوں تک اس ٹکڑے کو کاٹ کر قیامت کے دن ان کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا. یہ مذاق ہے کسی کا مال کھانا؟ بہن کا حصہ نہیں دے رہا، بیٹی کا حصہ نہیں دے رہا. یہاں قریب ایک جگہ کی بات ہے، ایک شخص سخت بیمار، ایک بوڑھا شدید بیمار، اور نمازی بھی ہے، تہجد گزار بھی ہے، چہرے پر سنت رسول بھی ہے، بیمار شدید ہے. ہم بھی عیادت کے لیے گئے، ملے تو 2 دن کے لیے اس کی طبیعت سنبھل گئی. تو بیٹوں کو لیا، یہاں قصور آیا، اور قصور کی عدالت میں زمین پوری کی پوری اپنے بیٹوں کے نام کر دی، تاکہ کہیں میرے مرنے کے بعد میری بیٹیاں کہیں ان بھائیوں سے زمین کا مطالبہ نہ کریں. اور آپ یقین جانے 2 دن میں انہوں نے یہ کام کیا، تیسرے دن وہ مر گیا. تمہاری نماز کس کام کی؟ تمہارا روزہ کس کام کا؟ تمہارے حج اور زکوٰۃ کہاں گئے؟ تمہاری دینداری اور رات کا قیام کہاں چلا گیا؟ تو کسی کا مال کھانا، ہمارے اکابر اور بڑوں کا حال یہ تھا. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ سفر میں ہے، اور چوروں نے حملہ کیا، حملہ کر کے اور قافلے کو لوٹا. تو جب عورتوں کی طرف آگے بڑھنے لگے تو حضرت نے کہا کہ دیکھو ایسا کرو، یہ جو ہے نا بڑی پردہ دار اور پردہ نشین خواتین ہے، ایسا کرو کہ میں خود ہی سارے زیورات جمع کر کے تمہیں دے دیتا ہوں، لیکن تم ان کی طرف آگے نہ بڑھو. یقین جانے انہوں نے کہا ٹھیک ہے، سارے زیورات جمع کر کے اور عورتوں کے زیورات لا کے ڈاکوؤں کے جوڑے میں ڈال دیے. اگر چھپانا چاہتے تو چھپا بھی سکتے تھے، یعنی بچوں کی چھوٹے چھوٹے بچوں کے کانوں میں جو بالیاں تھی ان کو بھی اتار کر حضرت نے سامنے پیش کیا. ڈاکو نے جب اس منظر کو دیکھا
تو انہوں نے سارا سونا حضرت کی جھولے میں ڈالا اور کہنے لگے حضرت ہم آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتے ہیں، ہم آئندہ ایسا نہیں کریں گے۔ تو حضرت مبارک رحمہ اللہ یہ اس نہر کے ساتھ ساتھ چلتے رہے، تو آگے جا کر سیب کا ایک باغ تھا، یقیناً اس نے کہا کہ یہی اسی سے دانہ گرا ہوگا۔ جا کر اس نے باغ کے مالک کو تلاش کیا، باغ کے مالک کو تلاش کیا، مالک کے گھر پہنچ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، جی کون؟ جی ایک مہمان ہے، جی کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ میں فلاں جگہ نہر کے پاس تھا اور یہ ایک دانہ آپ کے باغ کا ایک دانہ سیب کا آیا ہوا تھا، میں نے کھایا ہے، میں نے اجازت نہیں لی تھی، بھوک شدید لگی تھی، لہٰذا اب معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں کہ یا تو مجھ سے قیمت لے لو یا مجھے معاف کرو۔ وہ باغ کا مالک بھی بڑا عجیب تھا، اس نے کہا میں معاف نہیں کروں گا، ایک شرط ہے میری، اگر تم اس شرط کو قبول کرو تو پھر میں تجھے معاف کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا جی کیا شرط ہے؟ نوجوان سنیں اور پھر غور کرے کہ ہمارا حال کیا ہے۔ کہا کہ میری گھر میں ایک بیٹی ہے، آنکھوں سے نابینا ہے اور ہاتھ اور پیر ان کی شل ہے، زبان سے گنگی ہے، اگر تم اس کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ تو میں تمہیں معاف کرتا ہوں، ورنہ معاف کرتا ہی نہیں۔ بتاؤ کون جواب برداشت کرے گا؟ ہمارا تو جواب یہ ہوگا ٹھیک ہے معاف نہ کرو، میں اللہ سے عرض کروں گا کہ جی میں تو گیا تھا، اس نے معافی نہیں کیا۔ ہمارا تو جواب یہ ہے نا۔ انہوں نے کہا آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے، آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے میں تیار ہوں، اس شرط کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیجیے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، نکاح پڑھایا، نکاح پڑھانے کے بعد کہا جاؤ بھائی اپنی بیوی کے پاس۔ جب گئے اندر دیکھا تو حیران ہو گئے کہ بھائی آنکھوں سے بھی بالکل سلامت، پیر بھی سلامت، ہاتھ بھی سلامت، زبان بھی بالکل صحیح۔ یہ کہنے لگا شاید میں غلطی کر بیٹا، یہ میری وہ بیوی نہیں ہے، کمرے سے واپس نکلنے لگا۔ تو بیوی نے کہا کہ بات یہ ہے کہ آپ باہر نہ جائیں، بالکل میں وہی ہوں جو میرے والد نے کہا تھا، لیکن میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ میرے والد صاحب کی مراد کیا ہے۔ میرے والد صاحب نے جو کہا آنکھوں سے اندھی ہے، اس کا مطلب یہ تھا کہ آج تک میں نے کسی نامحرم کو نہیں دیکھا، اور یہ جو کہا زبان سے گنگی ہے، تو آج تک میں نے اپنی اس زبان سے کوئی بد کلامی نہیں کی، اور یہ جو کہا کہ ہاتھوں سے بالکل لولی ہے، تو یہ اس لیے کہا کہ میں نے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں دی، اور پاؤں شل ہے، لنگڑی ہے، وجہ یہ ہے کہ میں کبھی ان پیروں سے برائی کی طرف قدم بھی نہیں اٹھایا۔ جب ماں ہو ایسی اور باپ ہو حضرت مبارک کی طرح، تو پھر بیٹے کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ پھر بیٹے پیدا ہوتے ہیں عبداللہ ابن مبارک کی طرح۔ ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا، اس بیٹے کا نام تھا عبداللہ، اور دنیا ان کو عبداللہ ابن مبارک کے نام سے جانتی ہے، جو کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے اساتذہ کی استاد۔ 1 سال اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے جاتے، 1 سال حدیث پڑھاتے، اور حدیث کا حال یہ تھا کہ 1 لاکھ شاگرد آپ کے مجمع میں بیٹھے ہوتے، 1000 مکبر ہوتے،
اور وہ یہ حدیث بیان کرتے، ہر 1000 کے ساتھ جو ہے ایک کڑا ہوتا تھا، وہاں پر ایک جو ہے نا کچھ فاصلے پر ایک بندہ کڑا ہوتا، اور وہ ان کی بتائی ہوئی حدیث کو، اسپیکر کا نظام تو تھا نہیں، ان کے بتائی ہوئی حدیث کو آگے بڑھاتا۔ 1,00,000 شاگرد ان سے حدیث سننے کے لیے آتے تھے۔ ایسے افراد جو معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں، تو یاد رکھے ہر کامیاب شخص کی زندگی کا راز، اور میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ کافر ہو، صرف مسلمان کی بات نہیں، ہر کامیاب شخص کی زندگی کا راز، چاہے مسلمان ہو اور چاہے کافر ہو، ان کی زندگی کا راز ماں باپ ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث ہے، الولد سر لأبیہ، کہ بچہ جو ہوتا ہے یہ اپنے ماں باپ کا راز ہوتا ہے۔ مقصود دونوں ہی ہے، باپ اعلیٰ ہے اس لیے باپ کو ذکر کر دیا، مرد ہے، اور بیوی جو ہے نا ماں جو اس کی تابع ہے۔ ہر بچہ یہ اپنے ماں باپ کا راز ہوتا ہے۔ جیسی اس ماں باپ کی زندگی ہوتی ہے ایسی ہی وہی بچہ ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، سیدھی سادی دیہاتی مثال دے دوں، امرود کا بوٹا ہوگا تو دانا کون سا نکلے گا؟ امرود کا ہی نکلے گا، سیب نہیں نکل سکتا وہاں سے۔ انار کا بوٹا ہوگا تو وہاں سے انار ہی نکلے گا، وہاں سے کہیں امرود نہیں نکل سکتا۔ جس باپ کی زندگی میں جھوٹ ہو، جس باپ کی زندگی میں رشوت ہو، جس باپ کی زندگی میں گالی ہو، جس باپ کی زندگی کے اندر حرام کمائی ہو، اور یہ کہے کہ میری جو ماں سارا دن اور ساری رات کیبل کے آگے بیٹھتی ہے، ڈرامے دیکھتی ہے، فلمیں دیکھتی ہے اور گانے سنتی ہے، اور پھر تمنا کرے بچہ بن جائے قرآن کا حافظ، اور بچہ بن جائے عالم دین، اور بچہ بن جائے وقت کا شیخ عبد القادر جیلانی، اور بچہ بن جائے یا بایزید بوستامی، اور بچہ بن جائے امام جعفر صادق، اور بچہ بن جائے جو ہے اویس قرنی۔ یاد رکھو یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ہم پودا لگائے انار کا، اور مطالبہ ہمارا ہو کہ اس پر لگ جائے، ہمیں کون سا، اس پر سیب لگ جائے، تو انار کے بوٹے پر کبھی سیب نہیں آتا۔ لہذا یہ بہت اور اہم بات ہے کہ ماں باپ اپنی زندگی ایسی بنائے کہ خود بخود باپ کو اور ماں کو کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، اور بس آئیڈیل ان کے سامنے ماں ہے اور باپ ہے، اور بس بچہ سیکھتا رہتا ہے اور عمل کرتا رہتا ہے۔ ہندوستان میں ایک اللہ والے گزرے ہیں جن کا نام تھا خواجہ بختیار الدین کاکی، نام سنا ہوگا، خواجہ بختیار الدین کاکی۔ کاک ہندی زبان میں روٹی کو کہتے ہیں، اور یا اس میں نسبت کے لیے ہے تو معنی یہ ہوا خواجہ بختیار الدین روٹی والا۔ یہ جو ان کو کاکی کہتے ہیں، اس کاکی کے ساتھ ماں باپ کی تربیت کا ایک داستان ساتھ ساتھ لگا ہوا ہے، ایک داستان ہے۔ ماں باپ نے سوچا کہ ہم اپنے بچے کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، یہ بچہ ہمارا اس کی تربیت ہو اور معاشرے کا ایک بہترین فرد تیار ہو، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کہتے یقین جانے وہ باتیں جو آج کے زمانے میں اہل اللہ سمجھاتے ہیں، یہ باتیں اس زمانے میں مائیں سمجھاتی تھی۔ مائیں، ایک انگریز مورخ ہے، وہ کہتے ہیں تم مجھے 100% مائیں دے دو، میں تمہیں 100% معاشرہ دے دوں۔ ایک ماں اپنے بچے کو غصے ہو رہی تھی، کہہ رہی تھی بیٹا
اگر تو نے فلاں کام کر دیا نا تو میں تمہیں اپنی چاتی کا دودھ بھی نہیں بخشوں گی۔ تو بیٹا ہنس پڑا، کہنے لگا امی جی مجھے جہاں تک یاد ہے تو میں نے تو نیڈو کا دودھ پیا ہے، نیڈو کا، میں نے تو پاؤڈر دودھ پیا ہے، آپ مجھے تو یاد ہی نہیں ہے کہ آپ نے کبھی مجھے اپنا دودھ پلایا ہو۔ آج غیر کا ایک وار یہ ہے کہ مائیں کہتی ہے ہماری صحت خراب ہو جائے گی، ہمیں بچوں کو دودھ پلانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو جب آپ اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر کل آپ اپنے اس بچے سے کیا مطالبہ کر سکتی ہے کہ میرے حق کو مانو اور میرے حق کو ادا کرو، ورنہ میں تمہیں دودھ ہی نہیں بخشوں گی۔ تو بیٹا آگے سے کہے گا آپ نے دودھ پلایا ہی نہیں ہے تو کیا بخشنا ہے آپ نے؟ تو خواجہ بختیار الدین کاکی رحمہ اللہ، ماں باپ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ کیا کریں۔ تو اب دونوں نے مشورہ کیا، ماں نے کہا بات یہ ہے کہ یہ بچہ ہم روز مدرسے جاتا ہے، ہم سب سے پہلے اس بچے کو خدا کا تعارف کرواتے ہیں، اللہ کا تعارف کرواتے ہیں۔ لہذا یہ روز مدرسے جائے گا اور جب یہ واپس آئے گا تو ہم یہ کہیں گے کہ بیٹا ہمیں بھی روزی اللہ ہی دیتے ہیں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر کوئی بھی جاندار ایسا نہیں جس کی روزی اللہ کے ذمے نہ ہو۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمانوں میں تمہاری روزی ہے اور تمہیں اس کا وعدہ کیا گیا ہے، لہٰذا بیٹا روزی ہمیں بھی اللہ کھلاتے ہیں، تمہیں بھی اللہ ہی کھلائے گا۔ اور اللہ روزی کیسی دیتے ہیں؟ روزی دینے کے لیے اللہ نے ہمیں نماز عطا کی ہے۔ نماز، میں بیچ میں ایک بات کروں، قرآن کو دیکھو اور قرآن کو سمجھو۔ قرآن کہتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اے نبی جی وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجیے۔ یہ گھر کے سربراہ کی ذمہ داری اللہ نے لگائی، مولوی کا کام نہیں ہے، یہ گھر کے سربراہ کو تعلیم ہے، اور اللہ نے گھر کے سربراہ کی ذمہ داری لگائی ہے کہ جب تو گھر کا سربراہ ہے تو وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے اہل و عیال کو نماز کا کہو، نماز کا حکم دو، نماز کی ترغیب دو، نماز پر لاؤ اپنے بچوں کو۔ لیکن ساتھ ایک عجیب نقطہ ہے، یہ فرمایا اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے، تو پھر آگے بات ختم نہیں کی بلکہ ساتھ یہ بھی فرمایا وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی اس کا اہتمام کیجئے۔ اس میں نقطہ کیا ہے؟ اس میں نقطہ یہ ہے کہ اے گھر کے سربراہ، تیری دعوت میں اور تیری ترغیب میں اور تیرے امر میں اثر تب پیدا ہوگا جب تو خود نماز کا اہتمام کرے گا۔ اس لیے فرمایا وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی اہتمام کر۔ کیوں؟ جب آپ تم اپنے عمل سے بھی دکھاؤ گے اور اپنی زبان سے بھی کہو گے، بچے کو بات سمجھنا آسان ہو جائے گا اور بچہ فوراً شروع کر دے گا۔ لیکن ساتھ ایک عجیب بات یہ ہے، آیت کے ابتدائی حصے میں نماز کا حکم اور بالکل آخری حصے میں کیا ہے کہ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے روزی نہیں چاہتے۔ حالانکہ نماز اور روزی کا آپس میں کیا تعلق ہے اور کیا جوڑ ہے؟ علماء لکھتے ہیں کہ بڑا جوڑ ہے۔ جوڑ یہ ہے کہ عموماً نماز میں جو سستی آتی ہے یہ روزی کمانے کی وجہ سے آتی ہے، روزی کمانے کی وجہ سے نماز میں سستی آتی ہے، لہذا فرمایا لا نسألک رزقا، ہم آپ سے روٹی نہیں چاہتے۔ دنیا کے بادشاہ اور دنیا کے غلام جہنم مالک اپنے غلاموں سے روٹی چاہتے ہیں، ہم آپ سے روٹی نہیں چاہتے، ہم آپ سے روزی کمانا نہیں چاہتے۔ نحن نرزقک، روزی ہم آپ کو دیں گے۔ آگے فرمایا والعاقبۃ للتقویٰ، عجیب انداز ہے قرآن کا، فرمایا والعاقبۃ للتقویٰ، بہترین انجام متقیوں کا ہے۔ یہاں تقویٰ کا ترجمہ کیا ہے؟ یہاں تقویٰ کا ترجمہ یہ ہے
کہ بہترین انجام ان لوگوں کا ہے جو روزی کمانے کی وجہ سے نماز کو قضا کرنے سے بچ جائے۔ ہم ہر جگہ ہمارا رٹ ہوتا ہے جی تقویٰ تقویٰ تقویٰ، ہر جگہ قرآن میں تقوی کا علیحدہ ایک مفہوم ہے۔ تو اس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعاقبۃ للتقویٰ، بہترین انجام ان لوگوں کا ہے جو روزی کی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے، ملازمت کی وجہ سے یہ جو ہے نماز کو قضا کرنے سے بچ گیا، تو یہ اس کے لیے فرمائے بہترین انجام ہے، آخرت میں اس کا بہترین بدلہ ملے گا۔ تو آیت میں تعلیم ہے کہ اب جو ہے گھر کا جو سربراہ ہوگا، گھر کا سربراہ دعوت بھی دے گا، خود اہتمام بھی کرے گا، تب جا کے اس کی دعوت اثر کرے گی، اور اس کی دعوت جا کر جو ہے بچے سارے کے سارے جو ہے اس کی دعوت پر آ جائیں گے اور اس کی بات کو تسلیم کریں گے۔ تو لہذا اب ماں نے کہا کہ ہم ایسا ہی کریں گے، اور بس بچہ مدرسے میں جانے لگا، اور ماں پہلے سے روٹی پکا لیتی ہے، بڑی دل گردی کی بات ہے۔ ماں کو ذرا ڈرامے سے موقع ملے تو پھر کرے، ماں کو ذرا جو ہے کیبل دیکھنے سے موقع ملے تو پھر کرے، ماں موبائل سے فارغ ہو تو پھر کرے۔ میں حیران ہوں کہ ہم نے بچوں کو کس کے حوالے کر دیا۔ قیامت کے دن یہ ماں باپ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ باپ سارا دن مزدوری پہ ہوتا ہے، کام پہ ہوتا ہے، دفتر میں ہوتا ہے، شام کو آتا ہے تو وہ بھی موبائل ہاتھ میں لے کر شروع ہو جاتا ہے۔ ماں جو ہے وہ گھر کے کام کاج میں مشغول ہوتی ہے، وہاں سے فارغ ہو کر یا موبائل ہاتھ میں لے لیتی ہے، یا چینل کھول کر اور سامنے بیٹھ کر جو ہے نا وہ دیکھ رہی ہوتی ہے۔ بچہ بیچارہ پھر آخر میں گیم کا مطالبہ کرتا ہے، ابو جی مجھے بھی ایک گیم ہی لا کر دے دو، میں